أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ میں پچھلے کئی جمعوں سے ایک چیز پر محنت کر رہا ہوں، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کی نقد، خوشخبری اور بشارتیں بھی ملنی شروع ہو گئی ہیں. ایک آدمی جب کسی چیز پر محنت کرے اور پھر اس کے بارے میں لوگوں کے رد عمل اور لوگوں کی کمنٹس اور ان کی فیڈ بیک آنی شروع ہو جائے، یقیناً یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا: اللہ کے نبی، اگر میں کوئی نیک کام کروں اور کوئی آدمی اس پر میری تعریف کرے تو یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نقد بشارت ہے، خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہارے بھائی کے ذریعے دی ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ اب کچھ احباب نے یہ آ کر بتانا شروع کر دیا ہے کہ زندگی یقیناً بڑی خوشگوار ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور وہ جو پریشانیاں اور وہ جو تنگیاں اور وہ جو گھر کا چڑچڑا ماحول تھا، اس میں بھی اللہ کا فضل ہے کہ کافی حد تک کمی آ رہی ہے. اور کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے اس فارمولے کو اپلائی کیا کہ والد صاحب کے پاس جا کر ان کے پیر دبانے شروع کیے، ان کے ہاتھ چومنے شروع کیے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دینا شروع کیا، تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ وہی باپ ہے جس کے بارے میں کبھی ہم بدگمان ہوا کرتے تھے. اب چونکہ میں شوہر اور بیوی کے درمیان کی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً وہ چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ پچھلے جمعے میں پوری کر چکا. اب یہاں سے ہم اس چیز کو شروع کریں گے جہاں سے، کیونکہ کسی بھی حکیم کا یہ ایک پروٹوکول ہے، ایک سسٹم ہے کہ پہلے جو بیماری ہے اس بیماری کو بڑھنے سے روکا جائے، اس کو صاف کیا جائے، اور اس کے بعد پھر طاقت کی دوا دی جائے. اگر آپ اس بیماری کو، اس مرض کو روکنے کی دوا استعمال نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ آپ طاقت کی دوائیں دیتے رہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب ذرا کچھ طاقت کی باتیں کر لیں، اب ذرا کچھ ایسی باتیں کر لیں کہ جن سے ذرا اب چار چاند لگائے جا سکے، کیونکہ وہ سارا صفائی کا میٹیریل تھا. اب چیزوں کو مینج کرنے کی بات ہے. سب سے پہلا کام جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہو. اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے
اور بیوی کی خیریت معلوم کریں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں داخل ہو کر بیوی کو سلام کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ چلیے ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی تعداد بہت کم ہے، مائنس میں چلے جائیں گے. پاکستان کے اندر ایک بزرگ ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے، اور اس وقت سارے عالم میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے وہ. میں ان کو کافی پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ میں ان سے ملاقات بھی، جب میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو میرا جی چاہتا تھا بہت پہلے سے، کیونکہ میں نے ان کو بہت پہلے سے پڑھ رکھا تھا. ان کی کتابیں بڑی عجیب طرح کی ہوتی ہیں، اگر آدمی اس کو پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے بغیر نہیں رہ سکے گا. تو ایک صاحب نے، جب میں ہندوستان سے جا رہا تھا حج پر، تو کہا کہ ایک ان کے سیکریٹری ہیں کمال صاحب، آپ ان کا نمبر لے لو. مولانا ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے نمبر دیا، کہنے لگے آپ ان سے بات کیجیے گا تو ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن جب میں حرم میں داخل ہوا کعبۃ اللہ میں تو مجھے شرم آئی، غیرت آئی. میں کہا اللہ، آپ کے گھر میں داخل ہو کر کسی اور کا سہارا لیا جائے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی، یہ میری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری ملاقات کرا دیں. اور کوئی ہاتھ نہیں، بس یوں کھڑا تھا کعبۃ اللہ کے سامنے، اسی طرح دعا کریں. اللہ اکبر. وہاں تو دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں، آپ زبان سے نکالیں دعا قبول ہو جائے. مکہ مکرمہ سے سفر پورا کر کے مدینہ منورہ پہنچا، اور وہ آخری رات تھی مدینہ منورہ کے اندر. اس کے بعد اگلی رات ہمیں عشاء کے بعد نکلنا تھا مدینے سے ہندوستان کے لیے. اور ریاض الجنہ کے اندر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ، مجمع چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں اکثر لوگ نماز پر نماز پڑھے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے، حالانکہ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. میں نے دعا کی اللہ، آپ کا وعدہ ہے کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو میری جتنی بھی تمام جائز خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ سب پوری کر دیجیے. اور یہ کہہ کے جیسے میں نکلا ریاض الجنہ سے تو وہ بزرگ میں نے دیکھا کہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے، ایک ان کے بیٹے ہیں، ان کو لے کر کے آ رہے ہیں. وہ آخری رات تھی، اور چونکہ حلق کرا لیتے ہیں، سر منڈا ہوا ہوتا ہے، اکثر وہ امامہ ہی باندھ کر رکھتے ہیں، اور ٹوپی انہوں نے لگائی ہوئی تھی. میں نے جیسے ان کو دیکھا میری نظر پڑی، میں فوراً پہچان گیا. میں نے کہا یہ پیر ذوالفقار صاحب ہیں. تو ایک مفتی شاہد سرور صاحب دہلی کے اوکھلا کے، وہ میرے ساتھ تھے اس سفر میں. یہی کہیے کہ میں ان کے ساتھ تھا، وہ بڑے تھے، میں تو چھوٹا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اللہ والوں کے چہرے، ان کی شخصیت، ان کی ذات یہ بتا دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی شخص ہے. میں نے کہا یہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ہیں. میں بھاگا ہوا گیا ان کے پاس، سلام کیا، مصافحہ کیا. اس کے بعد ان کی شعر ایک طرف لگی، وہ نماز کے لیے مصروف تھے. ہم سے معلوم کیا کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو. ہم نے بتایا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں، اور وہاں یہ ہمارا مشغلہ ہے نماز پڑھانے کا. بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا آپ دعا فرما دیں. کہنے لگے ہاں. وہ نماز سے فارغ ہوئے تو روزہ مبارک پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ہی ان کی چیئر تھی، ویل چیئر، اور اس ویل چیئر کے پیچھے بھی میں بھی کھڑا ہوا تھا. اور میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ اصلی سلام کے ساتھ میرے جیسے کا نقلی سلام بھی جا رہا ہے، یہ ڈپلیکیٹ مال بھی اوریجنل مال کے ساتھ جا رہا ہے. تو یہ اللہ والوں کی بڑی، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے. ان بزرگ کے پاس ہسبینڈ وائف نے آ کر کے کہا کہ حضرت ہماری زندگی ایسی تنگ ہو رہی ہے، ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ہم دونوں الگ ہو جائیں. اور ان دونوں کا تعلق پیر صاحب سے تھا. یہ دونوں حضرات ان سے بیعت تھے، بیوی بھی اور شوہر بھی. جب کسی اللہ والے سے کسی کا تعلق ہوتا ہے تو چیزیں بہت جلدی نہیں ٹوٹا کرتی ہیں، لیکن جب تعلق نہیں ہوتا ہے تو پھر انسان نفس کے دھوکے میں آتا ہے اور سب کچھ برباد کر ڈالتا ہے. آج کل تو لوگ اس کو جانتے ہی نہیں کہ اصلاحی تعلق ہوتا کیا ہے. کسی سے معلوم کرو تو منہ دیکھتا ہے اصلاحی تعلق کیا ہوتا ہے. قریب جلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے.
اپنے دل میں اللہ کی محبت کی آگ کسی اللہ والے کے دل کے قریب کر کے لگائی جاتی ہے، چراغ سے روشن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے یہاں یہ جوڑا آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ہمارے یہاں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں طلاق لے لیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ذرا دونوں آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ جب وہ دونوں پہنچے تو حضرت نے بات کی ان کی اہلیہ سے بھی اور ان سے بھی۔ حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں تھوڑی سی دقت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم دونوں ایک کام کرو، اور شوہر کو کہا کہ اسپیشلی تمہیں ایک کام کرنا ہے اور میرے اس فارمولے کو اپنا لو اور اس کے ایک ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کے بارے میں رپورٹ دینا کہ کیا اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت میں شوہر کا کاروبار خراب ہو گیا تھا، لوگوں کا قرض ہو گیا تھا، لوگ مانگتے تھے، دینے کے لیے تھا نہیں، مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ اب یہ جب گھر میں پہنچتا ہے تو بیوی کو چونکہ ان تمام تر چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اس کو باہر کی زندگی کا پتہ نہیں۔ اب وہ بیچاری 2 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے اس کے انتظار میں کہ کب میرا شوہر آئے گا اور کب میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، کب میں اس کے ساتھ باتیں کروں گی، کب میں اسے اپنے دل کی کہوں گی۔ اور جب یہ گھر میں پہنچتا ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے اور پہنچا ہی ادھر پھینکا سامان ادھر پھینکا، بس اس کے بعد اگر کوئی بات ہوئی تو یہ چڑچڑاہٹ اتنی زیادہ کہ وہ سارا غصہ بچوں پر اتر رہا ہے۔ حضرت کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ بیماری یہاں پر ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاتا ہوں، اگر تم اس سنت پر عمل کر لو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری زندگی سے شریعت کا یہ حکم نکلا ہوا ہے، اس لیے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں نے ایک جمعے کو ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے دینداری کی بنیاد پر رشتہ قائم کرنا اور دوسرا ہوتا ہے دین کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا۔ یہ بات میں نے کہی تھی، ہوگی میری ریکارڈنگ چینل پر موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو بیوی کو سلام کرتے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت داخلے کی دعا پڑھتے اور داخل ہونے کے فوراً بعد بیوی سے اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ صبح سے گھر سے باہر تھا، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوئی، مجھے بڑی یاد آ رہی تھی آپ کی، لیکن مصروف تھا، کئی بار سوچا کہ آپ کو فون کر لوں لیکن نہیں کر پایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا اور اس عورت کو یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے حضور کے پاس آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت زندگی کا اصول ہے۔ اور جس کے یہاں ٹینشن چل رہی ہو نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فارمولے کو اپنانا شروع کریں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہفتے کے بعد وہ جوڑا میرے پاس آیا اور آ کر کے شوہر اور بیوی نے یہ کہا کہ اب ہماری زندگی کا یہ ہفتہ اس طرح گزرا ہے جس طرح ہماری شادی کا پہلا ہفتہ گزرا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھئی آپ کے ساتھ کاروباری دقت ہے، پریشانی ہے، اس میں بیوی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ گھر کے اندر آپ باہر کے جھگڑے کیوں لاتے ہیں؟ باہر کے جھگڑے باہر دفع کر کے آئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو 3 کام کرتے ہیں۔ کیا؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، خوشی کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ آپ بھی 3 کام کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اور آئندہ جمعے آ کر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ جمعے تک انشاءاللہ اس کا اثر دیکھ لیں گے۔ کل ایک صاحب نے جو مجھے بتایا، اللہ کا فضل یہ ہے کہ میں آپ کے یہاں آتا ہوں جمعے میں، یہ میری کوئی
قابلیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے۔ میں نے سنا زندگی پر تھوڑا سا تبدیلی لانی شروع کی، بچوں نے گھر میں آپ کا بیان سنا، تو اس کے بعد اللہ کا فضل یہ ہے کہ زندگی بڑی اچھی سی محسوس ہونے لگی۔ ان کے ساتھ بھی یہ پریشانی تھی، کاروباری حالات خراب ہو رہے ہیں، اس وقت میں دیکھ رہے ہیں آپ مستقل۔ تو بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کو آگے بڑھ کے ویلکم کریں، آگے بڑھ کے ان کے استقبال کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں ہوتے تھے نا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتی تھی، اور اشعار مجھے ہو بہو یاد نہیں آ رہے لیکن اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ فرماتی ہے کہ ایک سورج ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور ایک میرے گھر کا سورج ہے لنا شمس، کہ ایک میرے گھر کا سورج ہے جس کے آتے ہی میرا گھر خوشیوں سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہے ہمارے توجہ چاہتی ہے کہ کب یہ یہاں سے نکلے، کب یہ دفاع اس نے دماغ خراب کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی اصولی زندگی سے ہم بہت دور ہیں۔ دوسری چیز، بیوی کی تعریف کرنا۔ دوسری چیز بیوی کی تعریف کرنا، اس کے اچھے کاموں کے لیے تعریف کی جائے، اور جب آپ اس کے اچھے کاموں کے لیے تعریف کریں گے تو پھر آپ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ آپ اس کے غلط کاموں پر اس کو ٹوک دیں، اس کے غلط کاموں پر آپ اس کو ٹوک دیں۔ لیکن ہمارے یہاں بیویوں کی کسی خوبی پر کوئی تعریف نہیں کی جاتی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ آپ کو کپڑے دھو کر پہناتی ہیں؟ کیا اس کا یہ احسان نہیں ہے کہ وہ آپ کے جوتے پالش کر دیتی ہیں؟ کیا اس کا یہ احسان نہیں ہے کہ وہ آپ کو روٹی کھلاتی ہے؟ کیا اس کا یہ احسان نہیں کہ آپ کے لیے بستر لگاتی ہے؟ کیا اس کا یہ احسان نہیں کہ آپ صبح بستر سے ہوئی چادر اسی طرح پھینک کر کے چلے آتے ہیں؟ کیا اس کا یہ احسان نہیں کہ وہ آپ کی چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک صاحب نے آ کر کے شکایت کرنی چاہیے اپنی بیوی کی، بیوی ذرا کچھ تیز تھی، انہوں نے سوچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے خطرناک صحابی ہیں، شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، یہ بیوی تو پھر بھی کیا چیز ہے، اس کو وہیں سے سیدھا کراتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے شکایت کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اندر سے آواز آنی شروع ہو گئی، تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں کیا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے۔ اب اندر سے بیوی کی جب آوازیں سنی تو انہوں نے سوچا یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، میں تو جس سے شکایت کرنے آیا تھا وہ خود اتنی باتیں سن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے بندے، یہ بیوی میری دھوبن ہے، میرے گھر کی بھنگن ہے، میرے بچوں کی چوکیداری کرتی ہے، میری امانت کی پاسداری کرتی ہے، یہ میری اتنے سارے کام کرتی ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی برداشت کر لی تو کیا ہے، میرا سارا کام چل رہا ہے۔ بھئی آپ کسی کیا نوکری کرتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ وہ تو بیچاری آپ کے کتنے سارے کام کر کے دیتی ہے۔ تو بیوی کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم اتنا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ نے میرے وقت پر کپڑوں پہ پریس کر دی۔ اب دیکھیں میرے کپڑوں پر کبھی پریس نہیں ہوتی، کپڑے دھلے نہیں ہوتے تو مجھے تارے نظر آنے لگتے ہیں، تارے نظر آنے لگتے ہیں کہ کیا کرے گا، ٹوپی تو خود سے دھلتی نہیں ہے، لیکن وہ دھوتی ہے۔ یہ ایک محبت ہے اور آپ کو اس سے اظہار محبت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سکھلائی ہے کہ محبت اظہار محبت چاہتی ہے، محبت ہونا الگ چیز ہے، اور محبت کا اظہار اس محبت میں جماؤ پیدا کر دیتا ہے، اس محبت میں گاڑھا پن پیدا کر دیتا ہے، اس محبت میں جوڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صحابہ آیا اور پوچھا، اللہ کے نبی آپ بتائیں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ وہاں عاشقی پر، معشوقہ کے اوپر شاعری میں دیوان کے دیوان لکھے جاتے تھے، عربوں کی زبان تو شاعری تھی۔ یہ پورا قرآن آپ دیکھیں، پورا قرآن شاعری کے انداز پر ہے، پورا قرآن شاعری کے انداز پر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاعری میں
تک سے تک ملتا ہے، الفاظ سے الفاظ ملتے ہوئے چلتے ہیں. اسی طرح آپ قرآن کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب ایک ہی انداز پر چل رہا ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، پورا قرآن آپ کو ایسے ملے گا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. یہ سارا عربوں کی شاعری کی دیوان کے دیوان لکھے معشوقہ پر، لیکن بیویوں کے لیے ایک الفاظ نہیں ہے. آج بھی دیکھیں کتنے دیوانے ہوتے ہیں، معشوقہ کے لیے کتنے اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جس نے زندگی چلانی ہے، جس کے ساتھ آگے نسلیں آباد ہونی ہے، اس کو کبھی ایک شعر پھوٹے منہ سے آدمی نہیں کہتا ہے، کبھی اس کی تعریف نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کرنی چاہیے. اظہار محبت ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. وہ حیرت میں، یہ کیا بات، مجمع میں یہ بات کہہ رہے ہیں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا ابو بکر سے، فرمایا عائشہ کے ابو سے محبت کرتا ہوں، عائشہ کے ابو سے محبت کرتا ہوں. آپ نے ایک دن اظہار محبت میں فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا جنت میں تو میری بیوی ہوگی، اس دن سے مجھے مرنا آسان لگنے لگا ہے. اللہ اکبر اللہ. ارے جا کر یہ الفاظ کہہ کر تو دیکھیے، خدا کی قسم اللہ نے فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. وہ اللہ جس نے ایک نفس واحد سے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری بیوی کو بنایا لیسکن الیہا، اس لیے کہ تم سکون حاصل کر سکو. یہاں تو شادی کے بعد سکون غارت ہو جاتا ہے، یہاں تو شادی دشمن نظر آتی ہے. نوجوانوں سے کہو کہتے نہیں شادی نہیں کرنی ہے، گرل فرینڈ 4 رکھنے کو تیار ہے، گھوم رہے لے کر. اللہ کی پناہ ہے، تمہاری بہن کو بھی کوئی گھوم رہا ہے لے کر، تم کسی کی لے کر گھوم رہے ہو، تمہاری بھی کوئی لے کر گھوم رہا ہے. بھلے تم کتنا اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لو، کتنا ہی چھپا لو، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو مکاریاں، جو غداریاں، جو بدتمیزیاں تم دوسرے کی بیٹی اور بہن اور بیوی اور ماں کے ساتھ کرتے ہو، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گی لوٹیں گی لوٹیں گی. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، جس کو تو نے کسی سے لیا ہے اس کی ادائیگی یقیناً تیری بہن کرے گی، تیری ماں کرے گی، بیٹی کرے گی یا بیوی کرے گی. کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو ناجائز طور پر چھوا ہے، اس کی ان 4 محرموں سے کسی ایک کو ضرور چھوا جائے گا، ضرور چھوا جائے گا. قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن ہمیں جب سمجھ آتا ہے جب ہمارا سب کچھ کھیل خراب ہو جاتا ہے. اچھا یہ بات قرآن میں موجود ہے، تب ہمیں سمجھ آتا ہے. تو بیوی کو اپریشیٹ کرنا، جب آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو اس کی کچھ غلطیوں پر ٹوک بھی سکیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، ہو سکے تو اس کا اہتمام کیا کریں. تہجد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے. گناہوں سے بہت آسانی سے آدمی تہجد کی برکت سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نور حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک محبت حاصل ہوتی ہے. اور حال یہ ہوتا ہے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من چہ گویم روح چہ لذت کشید. ایسے ہونٹوں سے جنہیں میں دیکھ نہیں سکتا، میرا رب مجھے بار بار چومتا ہے. من چہ گویم، میں تمہیں کیا بتاؤں، کیسے ایکسپلین کروں، کیسے ڈسکرائب کروں، میری روح کیسے کیسے ذائقے حاصل کر رہی ہے. اللہ اکبر. جو آنکھوں پہ بند لگا لیتے ہیں، جو گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں نا، جو بدنظری کے مرض سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کی روح کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دیتا ہے کہ ایسے ذائقے محسوس کرتی ہے کہ دنیا کی ہر شے پھیکی لگنے لگتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. ہمارے یہاں اصلاح پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ بیوی کی اس پر لٹ بجایا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، اس سے منہ بگاڑا جاتا ہے. طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیں جس آدمی کو آپ نے محبت کی عادت ڈال دی،
پھر آپ کی صرف ایک نظر کا جھکا لینا اس کے سامنے اس کی تربیت کر دے گا. جس آدمی سے آپ کا محبت کا بڑا تعلق ہے اور آپ کے پاس وہ آئے اور آپ یوں اس کی طرف سے نظر پھیر لیں, اور خدا کی قسم اس نظر پھیرنے سے اس کا دل پارا پارا ہو جائے گا, اس کی اصلاح ہو جائے گی کہ یقیناً یہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی راضگی کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے کرنے کو تیار ہو جائے گا. لیکن کسی کو آپ پہلے سے عادی کر دیں, لٹ مار مار کے, گالیاں بک بک کے, تانے دے دے کر کے, اور پھر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی ہے. پھر اور اس میں زہر بھر دیں گے آپ, اور اس میں نفرت بھر دیں گے آپ, اور اس میں بغاوت کے جراثیم پیدا کر دیں گے آپ. ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ تہجد پڑھنے لگے. وہ صحابی نوجوان صحابی تھے. میں خاص طور سے نوجوانوں کو کہتا ہوں, اپنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو اور تہجد کی پابندی ضروری طور پر کرو. نوجوان تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اس کا نفس قابو میں رہتا ہے, گناہ سے محفوظ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. نوجوان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو یہ صاحب جو بیٹھے ہیں نا بہت اچھے ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں اور بہت ہی شاندار آدمی ہیں, کاش یہ تہجد بھی پڑھتے تو مزہ آ جاتا, کاش یہ تہجد بھی پڑھتے تو مزہ آ جاتا. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ نالائق ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. آپ نے جو کچھ کہا وہ بھی برباد کر دیا. آپ کہیں بڑا اچھا ہے, بڑا نیک ہے, بڑا فرما بردار ہے, کاش بس یہ میری منشا کو سمجھنے لگے, میری بات کو سمجھنے لگے, میرے احساس کو سمجھنے لگے, کاش یہ کام کرنے لگے. آپ دیکھیں آٹومیٹک اس کے اندر پھرتی آ گئی. تو یہ 2 کام ہو گئے, گھر میں داخل ہونے کے 3 کام, اور دوسرا بیوی کی تعریف کرنا. اور اس کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے, بس آپ اتنا کہہ دیا کریں. ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں, دعائیہ جملہ ہے, اور آپ, ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, بیگم کے لیے دعا کرتے ہیں اور شرماتے ہیں. نہیں, دعا کیا کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کتنی اچھی ہیں, اللہ آپ کو اور مجھے جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کہیں بیوی کو بٹھا کر, بیگم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, بے انتہا محبت کرتا ہوں, لیکن مجھے ایک بات کا ڈر ہے, میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں اس ٹریک پر جا رہا ہوں, آپ اس ٹریک پر جا رہی ہو, آپ بے پردگی کرتی ہو, یہ کرتی ہو. اگر مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میں ادھر چلا جاؤں, آپ ادھر چلی جائیں, کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دونوں ایک ہی ٹریک پر چلیں. تو یہ چیزیں اپنے گھر میں خوشیاں پیدا کریں, یہ کرنے کے کام ہیں. اس فارمولے کو آپ اپنانا شروع کریں, اس میں برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا تو بات پوری کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا, اس کے گھر میں شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کتنے لوگ ہیں جو دعا پڑھتے ہوں گے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعا ہی نہیں پتہ ہے. بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ خرجنا, بسم اللہ توکلت علی اللہ ربنا. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی آدمی, پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو یاد کر رہے ہیں آپ کے گھر میں جو یہ سارے پنگے چل رہے ہیں نا, یہ سب شیطان کی نحوست ہے. وہ جا کے اس کو انگل کرتا ہے, مطلب وہ جا کر اس کے نفس پر یہاں چوٹ مارتا ہے, اس کو بہکاتا ہے, بھڑکاتا ہے, اور پھر آپ کو ادھر سے ہائپر کرتا ہے, پھر بلاسٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی اپنے گھر میں بغیر دعا پڑھے داخل ہو جاتا ہے, شیطان اس کے ساتھ داخل. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں نا, ان کا اہتمام کیجیے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو جب تک صرف اتنا پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں, اللہ کا نام لے کر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی میں خوشیاں آئیں گی, بڑی اچھی لگے گی زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔